ڈپریشن اور اداسی دو مختلف چیزیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اداس ہے وہ ڈپریس ہے، یا جو ڈپریس ہے وہ اداس ہے۔ دیکھیں، اداسی ڈپریشن کی ایک علامت ہے۔ ڈپریشن ایک بیماری ہے جس میں مختلف علامات ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت ظاہر ہے کہ طبیعت میں اداسی کا ہونا ہے۔ اداسی کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ امتحان میں فیل ہو گئے تو آپ تالیاں تو نہیں بجائیں گے نا، تو آپ اداس ہو جائیں گے۔ لیکن وہ اداسی کب تک رہتی ہے؟ ایک دن رہے گی، 2 دن رہے گی، 1 ہفتہ رہے گی۔ اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ اس پہ قابو پا لیتا ہے۔ تو اداسی تو ایک علامت ہے، لیکن ڈپریشن مختلف علامات کا ایک ساتھ کسی خاص پیریڈ میں جمع ہو جانا، وہ ڈپریشن ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک صرف اداسی تو نہیں ہے، ڈپریشن کی تو اور بھی علامات ہوتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اعتماد کم ہو گیا ہے، آپ کی موٹیویشن نہیں ہے کام میں، جو پہلے آپ جس کام میں آپ جن ایکٹیویٹیز میں آپ خوش ہوتے تھے، اب وہ آپ کو خوشی نہیں مل رہی۔ آپ نے اپنی جو طبیعت میں آپ کے جو خوشگواری ہوتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ لوگوں سے ملنا جلنا آپ نے ترک کر دیا، جس کو کہ ہم کہتے ہیں پہلے تو یہ بہت سوشل تھا، اب سوشل رہنا۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی نیند زیادہ بھی آ سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے، یعنی نیند کا اتار چڑھاؤ، نیند کے معمولات میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح بھوک کم زیادہ ہو سکتی ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن آنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، یہ سب علامات ڈپریشن کی ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ جس میں علامات ہوں اس کو ڈپریشن ہے۔ اس کے لیے پھر ایک پیریڈ کا ہونا ضروری ہے۔ 1 ہفتے تک اگر کسی کو کوئی بھی کسی کے دیکھیں، کسی کو انمپلائمنٹ ہو سکتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی صورتحال ایسی ہو سکتی ہے جو کہ پریشانی کا باعث ہے، یہ سب چیزیں ان میں بھی ہو سکتی ہیں۔ تھوڑے سے دن کے لیے کسی کے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو بریومنٹ سے گزر رہا ہے، لیکن اگر یہ علامات جو ہے اگر 2 ہفتے تک رہتی ہیں، اس پہ قابو نہیں پا سکتے اور اس کی ذاتی زندگی متاثر ہو رہی تو ڈپریشن ہے۔ لیکن اداسی ایک رویہ ہے جو کسی بھی سچویشن میں پیدا ہو سکتا ہے اور ڈپریشن کی ایک علامت ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اداسی میں طبیعت مزمحل ہوتی ہے، تھوڑا سا موڈ لو رہتا ہے، آپ خوش نہیں محسوس کر رہے ہوتے، اور اگر زیادہ اداسی ہو تو رونے کا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ اداسی ہو تو اپنے آپ کو قصوروار سمجھنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو گلٹی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ تو یہ اداسی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ہر اداسی کو آپ ڈپریشن نہیں کہتے۔ اداسی ڈپریشن کی ایک علامت ہے، لیکن جب ڈپریشن ہوگی اداسی کے علاوہ اس میں اور بھی علامات پائی جائیں گی، تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہے تو پھر تو اس کو علاج کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ اپنے ڈپریشن کو خود ہی کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ مجھ سے اپائنٹمنٹ لینا ہے تو صحت یاب کی ویب سائٹ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ صحت یاب کے حوالے سے ذہنی نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ ڈپریشن سے علاج ممکن ہے۔